بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی فتوحات کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ اس مرد مجاہد نے اپنی زندگی میں جتنی بھی سانسیں لیں ان کا 80% جنگی فضاؤں اور تلواروں کے سائے تلے گزاریں۔ روز بروز بڑھتی ہوئی جنگی فتوحات کے پیش نظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتح کیے گئے مختلف ملکوں اور مختلف شہروں میں اپنے وزیروں کو بادشاہ کا عہدہ دے کر وہاں پر تعینات کرتے تھے تاکہ وہ مقامی رعایا کا خیال رکھ سکیں اور حقائق سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آگاہ کر سکیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب شہر کو فتح کیا تو وہاں پر ایک نیک اور برگزیدہ وزیر کو تعینات کر دیا۔ چونکہ یہ وزیر بہت پرہیزگار تھا اور عین اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا تھا اور ہر بات میں اسلامی تعلیمات کو پہلے رکھتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر کو اس جگہ کا نگران یعنی کہ بادشاہ مقرر کر دیا تاکہ وہ اس سلطنت کا خیال بھی رکھے اور اس کے بارے میں سلطان کو گاہے بگاہ آگاہ بھی کرتا رہے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہ وزیر جسے حلب شہر کا حکمران بنایا گیا عیاشیوں میں پڑ گیا۔ بظاہر تو یہ نماز روزہ رکھتا لیکن جہاں برائی کا موقع ملتا درگزر نہ کرتا۔ اس کے ارد گرد خوشامدی وزیروں کا ٹولہ روز بروز بڑھتا گیا۔ یہ خوشامدی وزیروں کا ٹولہ اسے بس خدا نہیں کہتے تھے، باقی ہر لحاظ سے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے نظر آتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ وزیر اس سلطنت کا ظالم بادشاہ بن گیا۔ ایک جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ آپ نے جس وزیر کو حلب شہر کا نگران بادشاہ بنایا تھا وہ اسلام سے ہٹ کر خوشامدیوں میں بیٹھ گیا ہے اور اسلامی تعلیمات سے روز بروز دور ہوتا جا رہا ہے۔ سلطان نے اسے کہا کہ تم صرف نظر رکھو، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کرتا ہے، کہاں تک جاتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ظالم کی رسی کو بڑھایا ہوا ہے، لیکن جب کھینچتا ہے تو سارا حساب لیتا ہے۔ میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب میرے ساتھ ہوا کرتا تھا تو ہر وقت پرہیزگاری دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ اگر اب اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 دن کے لیے بادشاہ بنایا ہے تو وہ کیا کیا گل کھلاتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ انہی لوگوں میں سے اس کے سامنے ایک نیک، دلیر اور ذہین آدمی سامنے لائے گا جو حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ کہے گا۔ یہ نگران بادشاہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو خوب عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ اکثر بہانوں سے عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگا دیتا تھا۔ رعایا اس بادشاہ سے تنگ آ چکی تھی اور دعائیں کرتے تھے کہ کسی طرح اس سے نجات مل جائے۔ یہ بادشاہ ہر وقت خوشامدی لوگوں میں گھرا رہتا جو اس کی ہر جائز ناجائز بات اور فیصلوں پر اس کی تعریف کرتے تھے اور اس کو قابل اور نہایت ذہین کہتے۔ یہ بادشاہ آہستہ آہستہ دنیاوی زندگی میں اس طرح غافل ہوا کہ نماز روزہ بھی چھوڑ دیا اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا چلا گیا۔ یہ بھول چکا تھا کہ یہ ایک نگران بادشاہ ہے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تھوڑے عرصے کے لیے بنایا ہے، بلکہ یہ خود کو پوری دنیا کا بادشاہ سمجھنے لگا۔ اس بادشاہ کو وہ لوگ ناپسند تھے جو اس کی غلط بات کی نشاندہی کرتے اور اس کے فیصلے پر تنقید کرتے۔ اس بادشاہ نے ایک غیر مذہب ملکہ سے چوری سے شادی کر لی کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر کسی کو میری شادی کی بھنک بھی لگ گئی کہ میں نے ایک غیر مذہب خوبصورت لڑکی سے شادی کی ہے تو سلطان اسے قتل کر دے گا۔ یہ ملکہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس بادشاہ کے ایک وزیر کا ملکہ کے ساتھ چکر چل رہا تھا، سب درباری جانتے تھے، لیکن ملکہ کے ڈر سے تو کوئی بادشاہ کی خوشامدی کی وجہ سے بادشاہ کو بتانا نہیں چاہتے تھے اور اسی وجہ سے کئی سالوں سے ملکہ وزیر کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ اور ان سب سے ہٹ کر ان لوگوں میں ایک مشیر بھی شامل تھا جو بادشاہ کے ساتھ شروع سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تھا کہ یہ مشیر اس نگران بادشاہ کی حرکات و سکنات سے سلطان کو آگاہ کر سکے۔ یہ وزیر بھی اسی دربار میں موجود تھا۔ یہ مشیر بیچارہ اکثر اوقات بادشاہ کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ بادشاہ اسے آگے سے جھڑک دیتا اور تمام وزیروں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا۔ اس مشیر کی تنقید کی وجہ سے وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ مشیر ایک انتہائی قابل اور ذہین شخص تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ بادشاہ کو اپنی عوام کی فلاح کا خیال رکھنا چاہیے اور عوام کو جائز ٹیکس ادا کرنا اور بادشاہ کا وفادار ہونا چاہیے۔ وہ بادشاہ کے گرے ہوئے خوشامدیوں سے سخت بیزار تھا اور ان کو غلط مشورے دینے سے روکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب اسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اس مشیر کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کر سکیں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ان لوگوں کو موقع مل گیا۔ ایک دن اس نگران بادشاہ نے کہا کہ اگر میں آج تم میں سے کسی بھی وزیر کو کام سے فارغ کر دوں
تو تم لوگ بھوک سے مر جاؤ گے، اس لیے میرے سامنے ہمیشہ سر جھکا کر رہو اور میری ہر بات کی تائید کرو۔ لیکن اس کا وہ غیرت مند مشیر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جو بات غلط ہیں وہ غلط ہیں اور جو صحیح ہیں اس میں آپ کی تائید کروں گا۔ اور ہاں بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے۔ یہ بات آپ کی غلط ہے کہ اگر آپ کسی کو یہاں سے کام کے سلسلے میں فارغ کر دیں گے تو وہ بھوک سے مر جائے گا۔ مشیر نے بھرے دربار میں کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرے تو ہر جگہ اپنے رزق کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بادشاہ جو مشیر سے اس کے ساتھ بولنے پر پہلے ہی ناراض تھا، اسے یہ وقت مناسب لگا کہ وہ مشیر کو اس کی حق گوئی کی سزا دے سکے۔ اس نے کہا کہ تمہیں اپنی بات کی سچائی ثابت کرنا ہوگی اور حکم دیا کہ اسے گھوڑوں کے استبل میں بند کر دیا جائے۔ اسے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی اور استبل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ 1 ماہ میں 1000 سونے کے سکے اپنی عقل اور ذہانت کو بروئے کار لا کر خزانہ میں جمع کرائے، بصورت دیگر اس سے شاہی عہدہ واپس لے لیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس غیر منصفانہ فیصلے پر مشیر بڑا دل برداشتہ ہوا، مگر ہمت نہ ہارا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ اسے اپنا وزنی کنڈا ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے، جو بادشاہ نے منظور کر لی۔ مشیر کو استبل میں بند کر دیا گیا۔ مشیر نے گھوڑوں کی خوراک کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو استبل میں کام کرنے والوں نے سوچا کہ شاید مشیر کا دماغ چل گیا ہے۔ پھر انہوں نے مشیر سے خوراک کے وزن کرنے کا سبب پوچھا تو مشیر نے کہا بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ گھوڑوں کو پوری خوراک دی جا رہی ہے یا نہیں۔ یہ سن کر استبل کے ملازمین پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ گھوڑوں کی خوراک کا ایک بڑا حصہ چوری کر کے بازار میں فروخت کر دیتے تھے۔ انہوں نے مشیر کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ بادشاہ کو کچھ نہ بتائیں، اس کے بدلے مشیر جو کہیں وہ رقم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اسی طرح مشیر نے 1 ماہ میں سونے کے 1000 سکے ان سے حاصل کیے اور خزانے میں جمع کروا دیے۔ ادھر بادشاہ نے مشیر کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے یہ رقم استبل سے کما کر خزانے میں جمع کروائی، بلکہ الٹا مشیر پر الزام لگا دیا کہ اس نے یہ رقم باہر سے اکٹھی کر کے خزانے میں جمع کروائی ہے اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ لہٰذا مشیر کو دریا پر ایک جھونپڑی میں بند کرنے کا حکم دے کر اور اس سے کہا کہ اس دفعہ وہ 2000 سونے کے سکے 1 ماہ میں سرکاری خزانے میں جمع کروائے، بصورت دیگر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مشیر کے پاس بادشاہ کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، چونکہ یہ حق پر تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ ضرور دیں گے۔ اللہ کا نام لے کر اس نے دوبارہ ایک بڑا ترازو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی، جو منظور کر لی گئی۔ مشیر نے دریا پر اپنے ترازو سے پانی کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ کشتی بانوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو مشیر نے ان سب کو بتایا۔ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کشتی بان زیادہ سواریاں کشتی میں سوار کرتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو ان کے بارے میں آگاہ کریں، تاکہ بادشاہ انہیں سخت سزا دے سکیں۔ چونکہ تم سب زیادہ سواریاں اٹھاتے ہو، اس لیے سزا کے لیے تیار رہنا۔ تمام کشتیبان فوراً مشیر سے معافی مانگنے لگے اور آخر یہ بات طے پائی کہ وہ سب کشتیبان مل کر ماہ کے آخر تک مشیر کو 2000 سونے کے سکے دیں گے اور آئندہ زیادہ سواریاں نہیں اٹھائیں گے۔ 2 ماہ کے بعد کشتیبانوں نے 2000 سونے کے سکے مشیر کو دے دیے، جو اس نے سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے۔ 2 ماہ کے بعد مشیر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مشیر اس دفعہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی عقل اور دانش مندی سے بادشاہ کے 2000 سونے کے سکے ادا کر دیے، اور بادشاہ ضرور اس کو خوش ہو کر مشیر سے ترقی دے کر وزیر بنا دے گا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ مشیر اس دفعہ بھی کامیاب ہو گیا تو وہ دل ہی دل میں غصہ کرنے لگا۔ یہ مشیر اسے دوبارہ دربار میں شرمندہ کرنے کے لیے آ گیا، اس لیے اس نے اپنے ایک خوشامدی جو مشیر سے نفرت بھی کرتا تھا اس کو اشارہ کیا کہ وہ قریب آئے، اور جب خوشامدی بادشاہ کے قریب آیا تو بادشاہ نے اس کے کان میں کہا اس مشیر کو فصیل سے دھکا دے دو تاکہ اس کی صورت ہمیں دوبارہ نہ دیکھنی پڑے۔ دوسری طرف وہ جاسوس دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فلاں مشیر نے بادشاہ کو 2 دفعہ غلط ثابت کیا اور بادشاہ اس پر غسل نکالنے کے لیے اسے جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان نے کہا تم پہنچو، میرا ایک وزیر سارے معاملات کو آ کر سنبھالے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اس بادشاہ کی طرف وزیر بنا کر بھیج دیا تاکہ سارے معاملے کو صحیح طریقے سے حل کریں۔ دوسری طرف اس خوشامدی بادشاہ کا وزیر اس مشیر کو قتل کرنے کی غرض سے فصیل پر لے گیا۔ جب مشیر فصیل پر پہنچا تو اس نے خوشامدی سے کہا میری عقل اور دانشمندی مجھے دکھا رہی ہیں
کہ تم مجھے اس فصیل سے دھکا دینے والے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی بادشاہ اہل علم کو اپنے دربار سے یوں رسوا کر کے نکالتا ہے تب اس کے تخت و تاج کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں۔ وزیر نے مشیر کو بات ختم کرنے سے پہلے ہی فصیل سے دھکا دینے لگا تو اچانک علی بن سفیان نے حکم دیا کہ رک جاؤ۔ جب اس نگران بادشاہ کی نظر علی بن سفیان پر پڑی، کیونکہ وہ نگران بادشاہ علی بن سفیان کو اچھی طرح جانتا تھا، تو یہ بادشاہ علی بن سفیان کو ہی سیدھا ہو گیا اور کہنے لگا، تم ہوتے کون ہو یہاں پر حکم چلانے والے؟ یہ میرا اور میرے اس دغاباز مشیر کا معاملہ ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ علی بن سفیان نے پوچھا، تم اسے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو یہ نگران بادشاہ بولا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، پہلے اس نے مجھے اس طرح دھوکہ دیا، پھر دوبارہ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ یہ دوبارہ اب میری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، یہ میرے ان وزیروں سے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور سرکاری خزانے میں جمع کروا دیتا ہے، جبکہ مجھ سے جھوٹ بولتا ہے اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان کو دیکھ کر اس نگران بادشاہ کی ہوا ٹائٹ ہو گئی اور جھک کر کہنے لگا، سلطان معظم، یہ مشیر انتہا درجے کا جھوٹا ہے، اس مشیر سے عہدہ بھی چھین لیا جائے اور اس کی گردن اتار دی جائے، کیونکہ یہ انتہا درجے کا جھوٹا، مکار اور دغاباز مشیر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ سے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، آج عہدے سے بھی فارغ کر دوں گا اور سر بھی کاٹ دوں گا۔ جب سلطان کی نظر اس مشیر پر پڑی تو وہ انتہائی اطمینان اور آرام و سکون سے کھڑا تھا، بغیر کسی فکر کے، پریشانی کے۔ دوسری طرف یہ نگران بادشاہ بہت خوش تھا کہ سلطان آج اس سے عہدہ بھی لے لے گا اور اسے قتل بھی کر دے گا۔ وہ بہت خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اتنے میں سلطان نے جلاد کو حکم دیا کہ اس نگران بادشاہ کا سر تن سے جدا کر دو اور ان تمام خوش آمدی وزراء کو زندان میں قید کر دو جنہوں نے اس بادشاہ کو اس نوبت تک پہنچا دیا کہ اس بادشاہ کو خدا ماننے لگے، اور وہ اس قدر غافل ہو گیا کہ اسے دنیا و آخرت کی کوئی پرواہ نہ رہی، ظلم پہ ظلم کرتا چلا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آج اس کی رسی کو کھینچ لیا ہے اور آج یہ اپنے انجام کو پہنچا اور آخرت میں اس کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رعایا کو مخاطب کر کے کہا کہ جب بھی کوئی بادشاہ، وزیر یا کوئی بڑا عہدیدار ظلم کی ابتدا کرتا ہے تو تم سب لوگ یک زبان ہو کر اتحاد کے ساتھ اس کی مخالفت کرو، اس کے سامنے ڈٹ جاؤ اور بے شک تم ہی فتح یاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق پر رہنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، بے شک وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب تم لوگ خاموش ہو جاتے ہو کہ یہ تو فلاں کا مسئلہ ہے، تم اس آگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہو جو تمہارے ہمسائے میں لگی ہوتی ہیں اور تم اسے بجھاتے نہیں، یہاں تک کہ وہ تمہارے گھر میں بھی لگ جاتی ہیں اور پھر وہ تمہارے ہمسائے اور تمہیں سب کو ایک ایک کر کے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور تم کو برباد کر دیتی ہیں۔ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، اپنے حق کے لیے بولنا سیکھو۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشیر کو یہاں کا نگران بادشاہ بنا دیا۔ یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک انمول ہیرا تھا، جس نے مسلمانوں کو یکجا بھی کیا اور اپنی دور اندیشی اور حکمت عملی سے مسلمانوں اور اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ایوبی وائس کو سبسکرائب کیجیے گا۔